بسم اللہ الرحمن الرحیم ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ قرآن ہے جو کہ قوموں کے لیے ہدایت کا باعث ہے، صراط مستقیم پر ہدایت کرنے کے لیے قرآن نازل ہوا ہے۔ قرآن جو ہے وہ دلوں کے لیے شفا ہے، رحمت کا باعث ہے۔ تو یہ کہ کس طرح سے ہم قرآن کی تلاوت کریں، کس طرح سے قرآن کے ساتھ انس پیدا کریں، تو یہ کہ ضرورت اس امر کی ہے کہ قرآن کے ساتھ دوستی کی جائے۔ قرآن ایک ایسی مخلوق ہے پروردگار عالم کی جو کہ ابدی ہے۔ قرآن کا جو نزول ہوا ہے اس طرح سے نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ قرآن کے مطالب جو ہیں وہ کاملاً زمین پر آ گئے ہیں، بلکہ قرآن کا نزول اس طرح سے ہے کہ اس کی حقیقت جو ہے وہ خود قرآن کی حقیقت جو ہے خود خدا کے پاس موجود ہے، اور سادہ الفاظ میں اسے تبیان جو قرار دیا گیا ہے، آسان اور شفاف الفاظ میں ہمارے فہم کے لیے بیان کیا گیا۔ تو جو یعنی قرآن جو ہے وہ ایک ابدی مخلوق ہے پروردگار عالم کی، اور انسان جو ہے یہ بھی ایک ابدی مخلوق ہے۔ تو ایک ابدی مخلوق کا ایک دوسری ابدی مخلوق سے کس طرح سے رابطہ ہونا چاہیے، اس دوستی پر ہمیں خاص توجہ دینی چاہیے، اور قرآن سے انس اختیار کریں، یعنی صرف قرآن کی تلاوت نہیں کریں بلکہ قرآن کے ساتھ انس اختیار کریں، قرآن سے دوستی کریں، اور قرآن کی تلاوت اس طرح سے کریں گویا کہ جس طرح سے بزرگان فرماتے ہیں کہ آپ یوں تصور کریں کہ جیسے قرآن آپ پر نازل ہو رہا ہے۔ قرآن کی جیسے جیسے ہم تلاوت کریں، اس کوشش میں نہ ہو کہ ہم نے کتنے قرآن ختم کر لیے، کتنے سپارے ہم نے پڑھ لیے، اور ہمیں جلدی جلدی جو ہے اس سورہ کو ختم کرنا ہے، ہم نے اس جز کو ختم کرنا ہے، بلکہ ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ جتنی قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں اس کے اندر تدبر کریں اور اس کے معنی پر غور کریں کہ قرآن جو ہے وہ ہمارے دل کے اوپر نازل ہو، اور قرآن کی نورانیت سے ہمارے دل منور ہوں۔ اور یہ کہ قرآن کے الفاظ کو ہم اس طرح سے دیکھیں کہ جس طرح ہمارے سامنے نور کی کرنیں ہیں، اور اس کی نور کی روشنی سے ہم اپنے دلوں کو منور کریں۔ قرآن کی تلاوت کریں تدبر کے ساتھ، تفکر کے ساتھ، چاہے کم ہو۔ اگر روزانہ ہم ایک صفحہ تدبر کے ساتھ پڑھیں، تفکر کے ساتھ پڑھیں، تو وہ ہمارے لیے مفید ہے اس سے کہ اگر ہم چند جز جو ہیں ان کی تلاوت کر رہے ہو۔ البتہ قرآن کی قراءت کا اپنا جو ہے ثواب ہے اور اس کی فضیلت ہے کہ قرآن کی جتنی زیادہ کہ خود بی بی فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں کہ دنیا میں سے مجھے قرآن کی تلاوت کرنا جو ہے یہ پسند ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ روایت میں بیان کیا گیا کہ قرآن پر نظر کرنا، قرآن کے الفاظ کو دیکھنا، یہ بھی باعث برکت ہے اور باعث ثواب ہے کہ دل کی نورانیت کا باعث بنتا ہے۔ لیکن تدبر اور تفکر کی اہمیت جداگانہ ہے کہ ہمیں تدبر اور تفکر کے ساتھ جو ہے وہ قرآن کی تلاوت کرنی ہے، اور کچھ وقت ایسا نکالیں کہ جس میں صرف ہم بیٹھ کے تدبر کریں اور فکر کریں، اور قرآن کے الفاظ کو اپنے دل کے حوالے کریں کہ ہماری روح جو ہے وہ قرآن کی تلاوت کر رہی ہو۔ ہم اس زبان سے اور فزیکلی طور پر یعنی تلاوت نہ کریں، صرف الفاظ کو نہ دہرائیں بلکہ ان الفاظ کو قلباً ہم دہرا رہے ہوں، تو یہ چیز ہے جو کہ ہمیں پروردگار کا قرب عطا کرے گی۔ خداوند عالم ہمارے دلوں کو نور قرآن سے منور کرے اور ہمیں حقیقی معنی میں قرآن کی تلاوت کرنے والوں میں قرار دے، اور قرآن میں تدبر اور تفکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم وفرجنا بہم۔